حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی یہ عبارت، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کروڑوں روپے روٹی کھانے پہ، روٹی کھلانے پہ نہ لگائیں، بلکہ شریعت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اگر زندہ ہو جائے تو یہ بہتر ہے، بلکہ یہ ضروری ہے۔ اور پھر آج کل چونکہ نعت خوانی، شعر و شاعری بڑے عروج پر ہے، اور بات کی جائے تو لوگ تانا دیتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کبھی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کی، اپنی خواہش سے نہیں کی۔ جو میں عرض کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ کتاب و سنت سے عرض کیا جائے، یا کم از کم بزرگان دین کی جو تشریحات ہیں ان سے عرض کیا جائے۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ آپ نعت خوانوں کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، اور نعت خوانوں نے جب بھی کوئی وقت آیا دین پر تو آپ کے کام تو علماء ہی آئے نا۔ جن لوگوں نے دین کی حفاظت کی وہ تو علماء ربانیین ہیں، جنہیں آپ اپنی مسجد میں نوکر سمجھتے ہیں اپنا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ان مولوی صاحب کو جنہیں آپ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب صفائی نہیں کی تھی مسجد دی، میں کہتا ہوں پتہ نہیں اللہ کے نزدیک اس کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ وہ جو ہر وقت آپ کے بچوں کے دین کی فکر میں رہتا ہے، وہ جو آپ کے بچوں کو سالمہ، رازقہ اور جاربہ پڑھا کے قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، وہ جو آپ کی نماز صحیح کرتا ہے، وہ آپ کو کہے کہ ہاتھ یہاں باندھیں، نماز میں تسبیحات ایسے پڑھیں، طاعت اور ضاء کا فرق، زا اور دال کا فرق بتاتا ہے، اتنی باریکیاں، ساری فونیٹک فونالوجی آپ کو بتاتا ہے ابتدا سے انتہا تک۔ پھر آپ کا کوئی نکاح ہو تو وہ بیچارہ آتا ہے، آپ کا جی چاہے تو آپ 2 گھنٹے اسے بٹھائے رکھیں، اور پھر نکاح کے بعد جو سلوک کرتے ہیں آپ، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن اس نے کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا۔ اور پھر یہ وہی ہے کہ جب آپ میں سے کوئی مر جائے تو ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ مردے کو نہلانا کیسے ہے۔ گھر والا مر گیا ہے، گھر کا سربراہ مر گیا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے، پھر بھی وہ مولوی صاحب کام آئے جنہیں ہم اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔ وہ نوکر نہیں، وہ آپ کا امام ہے، وہ آپ کا مخدوم ہے، کیونکہ اگر وہ نوکر ہوتا تو وہ پچھلی صف میں ہوتا۔ وہ مخدوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت دی ہے، اسی لیے تو محراب میں کھڑا ہوتا، اسی لیے تو حضور کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کا جو دل چاہے آپ کہیں، آپ حساب لگاتے رہیں برادریوں کے کہ یہ چھوٹی برادری والا ہے یا بڑی، سب سے بڑی برادری تو تقوی والی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت ہے اس شخص کی جس نے سارا دن قرآن پڑھانا ہے۔ اور پھر ہمارے جیسا ہی وہ انسان ہے، آپ جیسے لوگوں کا تو لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا مہینے میں، آپ کا 50,000 بھی ہو تو آپ کہتے ہیں اتنی کیلکولیٹڈ لائف ہے، ہمارا چلتا ہی نہیں ہے۔ 5,000 آپ سے کوئی مانگ لے تو آپ کو مصیبت پڑ جاتی ہے، لیکن وہ امام بیچارہ جو اب بھی 5,000 میں گزارا کرتا ہے تو آپ اسے داد نہیں دیں گے؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ تک دین پہنچا رہا ہے، وہ آپ کی نمازوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ لوگوں کو تو اگر جماعت میسر نہ آئے تو شاید ایک بھی نماز نہ پڑھے، اور یہ وہ ہے جو آپ کو 5 وقت لے کر چلتا ہے، جو تھکتا نہیں، جس کی چھٹی کا کوئی دن نہیں ہے۔ لوگوں کو جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، کسی کو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن امام کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھاتے ہیں کسی کو اور اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو اس کی دنیا اور آخرت سب بہتر ہو جاتا ہے۔